World Islamic Network has lecture of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haider Jawadi from UAE, Professor Feroz Haider from India, Sayyid Zaki Bakri from Canada, Ahmad Ali Abdi from India, Ehsan Haider Jawadi from India, Brother Hasnain Rajab Ali from USA, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, and Sayyid Muhammad Rizvi from Canada. World Islamic Network has published more than 60 titles on various subjects, such as Meaning of Islam, presented by Win, Islamic Teaching by Allama Muhammad Tabatabai, Justice of God by Sayyid Akhtar Rizvi, Prophet Muhammad, peace be upon him, presented by Win, Great Muslim Scientist by Ali Mirza, Prophecies about Holy Prophet by Sayyid Akhtar Rizvi, Let Us Understand Each Other by Abdul Hadi Saleh. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alayhi Salam Street, Dongri, Mumbai 400009, India. الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم صلوات محمد سلسلہ گفتگو اس منزل تک پہنچا ہے کہ انسان حالات کے دباؤ سے یا دل کی مجبوری سے دلائل کے استحکام سے یا کسی کی چمکتی ہوئی تلوار کے آگے کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، لیکن اصول کو ماننے کے بعد فروعات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے مشکل ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ناممکن ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تب شریعت اسلامی انسانوں کے لیے نہ آتی۔ ممکن ہے اس لیے کہ برائی کی ادائیگی میں زیادہ سختی ہے بنسبت نیکیوں کے جاری رہنے میں۔ گناہ کی منزل بڑی سخت ہوتی ہے، ثواب کی منزل بڑی آسان ہے۔ جھوٹ بولنے میں بڑی طاقت صرف کرنی پڑتی ہے، سچائی میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مگر یہی شیطان کی خوبی ہے کہ اپنی برائیوں کو اتنا سجا کے پیش کرتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے انسان کے شریعت کی اطاعت مشکل ہے، اور یہ بیچارے شیطان کی شریعت زیادہ پریشان کن نہیں۔ اسی واسطے حضور کے زمانے سے لے کے آج کے اس دور تک مسلمان عقیدتاً تو مسلمان رہا، مگر اسلام جو نظام لانا چاہتا تھا اس نظام کے آگے اس کے لیے پریشانیاں ہو گئیں۔ خاندانی رسمیں، محلے کا ماحول، کسٹمر ٹریڈیشن، بزرگوں کی ریت، اپنی روش، گھر کا ماحول، زمانے کا چال چلن، یہ انسان کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ان چیزوں کو چھوڑنا، تو اس نے سمجھوتا یہ کیا کہ دین بھی رہے اور ہماری شریعت بھی رہے، شریعت رسول بھی رہے اور شریعت خانہ ساز بھی رہے، دونوں مل کے چلیں۔ لہذا ایک ایسا مرکب بنا لیا کہ آدھا دین اور آدھی دنیا، ان کو ملا کر ہم مسلمان ہیں۔ یہی حال ہمارا ہوا کہ ہم جب باہر سے آئے تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم افغانی تھے،
ایرانی تھے، عراقی تھے، قریشی تھے، روسی تھے، اور ہندوستان میں آنے کے بعد ایک نیا مرکب مل گیا کہ ہمارا بھارتیہ کرن ہو گیا اس دھرم کا کہ جو ہم لے کے آئے تھے، اور اس کا نام ہم نے رکھا اسلام۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اکبر کے دور میں اچھوتوں کے واسطے الگ سڑکیں تھیں، جس طرح یہاں کے پنڈت اونچی ذاتوں پہ ظلم ڈھاتے تھے، بالکل اسی طرح مسلمان نے بھی بڑے لوگوں سے رشتہ قائم کر کے چھوٹوں پر ویسا ہی ظلم کیا جیسا ظلم یہاں کے پنڈت اور راجپوت کرتے تھے۔ چونکہ مسلمان نے یہ سمجھا کہ ہم ایلیٹ کلاس ہیں، ہم اونچے لوگ ہیں، یعنی جیسے راجہ مان سنگھ ویسے ہی اکبر، تو لہذا مان سنگھ کا اور اکبر کا رشتہ قائم ہو گیا، اور یہ بھائی بھائی بن گئے۔ رشتے کے علاوہ یہی ہوا کہ ہندوستان والوں نے، ہندوستان میں آنے کے بعد مسلمان نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار کا تو کلمہ پڑھایا، مگر رسول اسلام کا کلمہ بڑا مشکل تھا۔ لہذا اس کا اثر یہ ہوا کہ یہاں کی جو دبی ہوئی قومیں تھیں ان پر اسلام کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ جیسا انگرکھا اکبر پہن رہا ہے ویسے ہی مان سنگھ، جیسے مان سنگھ کی ابھری ہوئی مونچھیں ہیں ایسے ہی اکبر کی، سائز کا فرق ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اسلام کی کوئی افادیت ہندوستان یا دوسری دنیا کے اندر نہیں آ سکی، اس لیے کہ مسلمان تو بیچارہ اسلام وہیں چھوڑ گیا، وہ عقیدے تو لے کے پہنچا مگر عقیدوں کی جڑوں کے اوپر فروعات کے پھل اس کے بس کی بات نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر ایک روش چلی آ رہی تھی دو کلاس کی، کہ ایک بڑے لوگ ہیں مین آف ہائی رینک، اور ایک وہ ہیں جو غربت کی بنا پر دبے ہوئے۔ کچھ وہ ہیں جن کے رنگ کالے ہیں، ہمارے رنگ گورے ہیں، کچھ وہ ہیں جو فزیکلی بیچارے دبلے پتلے ہیں، کچھ وہ ہیں جو تنومند ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کے خاندان بچھڑے ہوئے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کے خاندان ابھرے ہوئے ہیں، ایک وہ ہیں جو غریب ملک کے رہنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو مالدار ملک کے رہنے والے ہیں۔ اس طرح ہر دور میں بنی نوع انسان کے اندر کلاسیفیکیشن اور بٹوارے ہوتے گئے، اور ہر عقل مند نے بیوقوف کو، ہر مالدار آدمی نے غریب کو، ہر طاقتور نے کمزور کو، ہر بڑے ملک نے چھوٹے ملک کو، اونچی ذات کے لوگوں نے نیچی ذات کو ستانا شروع کیا، جو اسلام کی منشا کے خلاف تھا۔ اسی واسطے اسلام نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا کہ کالا ہو، گورا ہو، دبلا ہو، پتلا ہو، حسین ہو، بدصورت ہو، مالدار ہو، غریب ہو، یہ بٹوارے تم نے کیے ہیں۔ قدرت کے نظام کے اندر سب مخلوق ایک جیسی ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، چاہے کوئی کالا ہو گیا افریقہ جا کے، پیلا ہو گیا منگولیا جا کے، سفید ہو گیا امریکہ جا کے، اور گندمی رنگ ہو گیا انڈیا میں پیدا ہو کے۔ تو یہ زمانے کے تاثرات ہیں، ایڈپٹیشن، ماحول سے مطابقت کی بنا پر، کہ اگر بنگال میں رہو گے تو وہاں بنگال کی زمین چونکہ نرم و نازک ہے لہذا وہاں کے بیل بھی دبلے پتلے ہیں، پنجاب کی زمین سخت ہے تو وہاں کے بیل بھی تکڑے ہیں، کوئٹے کی زمین اور سخت ہے تو وہاں کا پٹھان بھی تکڑا ہے، بشرطے کہ بمباری اوپر سے نہ ہو۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اس طریقے سے دنیا یہ ایڈپٹیشن، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی جسم کا بیول بنتا چلا جاتا ہے۔ سختیوں میں زندگی گزارو گے تو جسم سختیوں کا عادی ہوگا، اور اے سی کے ماحول میں رہو گے تو ایسے ویسے رہو گے، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ یہ ہے لاز آف ایڈپٹیشن، ماحول سے مطابقت، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی جسم کا ڈیزائن بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن نسل اور نسب تو ایک ہی ہے کہ ہم سب حضرت آدم اور وہ جناب حوا کی اولاد ہیں۔ اگر وہ ہوتے تو ہم سب کو وہ بیٹا کہہ کے پکارتے، چاہے کوئی بنگالی ہو یا مدراسی ہو یا امریکن ہو یا افغانی ہو۔ اسلام نے جو اس کا تصور پیش کیا کہ تم سب ایک ہی نسل سے پیدا ہو، ہم نے یہ تو کہہ دیا
کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ کیسے مانیں یار کہ یہ دبلا پتلا آدمی ہمارا بھائی ہے؟ یہ مشکل ہے۔ یہ تھی وہ جنگ جو اسلام جیتنا چاہتا تھا اور انسان ہارنے کے لیے تیار نہ تھا، لہذا کھل کے تو میدان میں آ نہیں سکتا تھا۔ ایک ہی راستہ اس کا تھا کہ زبان سے کلمہ اسلام کا پڑھ لو اور دل سے کلمہ اپنے نام کا پڑھ لو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ لہذا کل میں نے عرض کیا تھا ان دونوں تقریروں میں کہ سب سے پہلے پروردگار عالم نے انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی کہ تم زندہ ہو تو امتیاز رکھتے ہو، مرنے کے بعد سارے انسان اپنے امتیازات کھو جاتے ہیں۔ بہلول دانہ اپنے ہاتھوں میں 2 ہڈیاں سر کی لے کے آیا، کاسائے سر، اور اس نے ہارون رشید کے دربار میں کہا خلیفہ پہچان، اس میں ایک تیرے باپ کی کھوپڑی ہے، ایک میرے باپ کی کھوپڑی ہے، بتا تیرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ وہ غصہ آ گیا کہ کیسی باتیں کر، تم خاندانی تھا لہذا کچھ کہہ نہیں سکتا تھا بہلول کو۔ ارے مجھے تو نہیں معلوم کہ کہاں سے ہڈیاں لے آیا، تم کہہ رہے ہو کہ ایک تیرے باپ کی کھوپڑی ہے، ایک میرے باپ کی کھوپڑی ہے، تو اپنی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی اس کو۔ تو انہوں نے کہا دیکھ ہارون، جب تک یہ زندہ تھے امتیاز باقی تھا، مرنے کے بعد نہ تیرے باپ کے سر کے اوپر تاج رہا اور نہ میرے باپ کے سر پہ کلاه غربت رہی۔ جب تک یہ زندہ تھے امتیاز باقی تھا، مرنے کے بعد سب کاسائے سر محلے کے بچوں کے کھیلنے کے طور پر استعمال ہوتی۔ تو لہذا اسلام نے یہی بتایا کہ تیری ابتدا قطرہ نجس ہے، تیری انتہا سڑا ہوا گوشت، آغاز و انجام کے درمیان کچھ کل بلاتی ہوئی بے چین تمنائیں اور ناآسودہ خواہشیں، اس کے علاوہ انسان ہے کیا چیز؟ لہذا اسلام نے استکبار اور تکبر کے بت کو توڑ دیا۔ پتھر کے بت توڑو یا نہ توڑو، گھمنڈ اور غرور کے بت ضرور توڑو۔ لہذا اسلام کو کبھی پتھروں کے بتوں سے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ پتھر کے بت کچھ نہیں ہوتے، پتھروں کے بتوں کے پس پردہ جو متکبر ہوتے ہیں وہ ہیں بت۔ بت میں کیا رکھا ہوا ہے؟ بت کے پیچھے وہ جو پنڈت بولتا ہے اس کا لہجہ بڑا خراب ہے۔ بت تھوڑی کہتا ہے کہ مجھے صبح صبح لڈو کھلاؤ، بھگوان کبھی نہیں کہتا ہے، پنڈت کہتا ہے کہ بھگوان کو لڈوؤں کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے استکبار چھپا رہتا ہے پتھروں میں، تو اسلام کہتا ہے پتھروں کو ہٹاؤ تو ذہن کے بت بھی ٹوٹ جائیں گے۔ لہذا ایک طرف انسان کو اللہ کی کبریائی سے ڈرایا اللہ اکبر کہہ کے، دوسرے طرف انسان کی پیشانی کو مٹی پر رکھ دیا لے جا کے کہ یہ تیری حیثیت ہے، تو اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اسی مٹی میں چلا جائے گا۔ لہذا دونوں کی حقیقتیں بتائیں کہ تم ایک ہی ماں باپ سے ہو، کہنا تو آسان کام ہے مگر بلال کو قبول کرنا بڑا مشکل کام ہے، فضہ کو تسلیم کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لہذا اسلام نے ایک تو سب سے پہلے یہ مساوات کا حکم دیا کہ تم سب ایک ہو، انما المومنون اخوہ، جو بھی مومن ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے، یہ تھی اسلام میں منزل۔ اور اگر تم مسلمان نہ بھی ہو تو انسان ہونے کے ناطے تم برابر ہو۔ یہی مولانا مالک اشتر کو خط لکھا تھا جو مصر کے گورنر ہیں کہ تمہارے ملک میں 2 قسم کی مخلوق ہے، ایک وہ جو تمہارے جسم میں برابر ہے، ایک وہ جو تمہارے دین میں مساوی ہے، ایک مذہب میں ایک جیسے، اور اگر مذہب نہ بھی ہو
تو انسان ہونے کے ناطے وہ ایک ہیں، اور یہی تمہاری آزمائش ہے اونچا نیچ کی۔ پروردگار عالم کی جو یہ مخلوقات نظر آتی ہے، دبلے پتلے، آنکھوں والے، بے آنکھوں والے، یہ اصل میں ہمارے ٹیسٹ اور امتحان کے لیے کوسچن پیپر ہیں۔ اگر کوئی نابینا پیدا ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نابینا کیوں پیدا ہوا؟ ذرا خدا کے واسطے غور کیجئے، اگر یہ ایک نابینا نہ ہوتا تو کروڑوں آنکھوں کا امتحان کیسے لیا جاتا؟ ہم تو سڑک پر گزر گئے آنکھوں کی بنا پر، وہ سڑک کے اوپر رہ گیا اپنے نابینگی کی بنا پر۔ آپ گزر گئے، نامہ اعمال میں فرشتوں نے لکھ دیا بڑی اجلت تھی اس کو سڑک پار کرنے کی، خود گزر گیا، اندھے کو چھوڑ گیا، لکھ لیا۔ تو اگر یہ ہائی پوٹینشل نو پوٹینشل نہ ہو تو امتیاز کیسے ہو؟ عقل سے جس نے زیادہ کمایا اور جسم کی بنا پر جو پیچھے رہ گیا، اگر یہ فرق نہ ہوتا تو امتیازات کیسے ہوتے؟ لہذا اسی بات کے پر امتحان لیا جائے گا کہ تم عقل رکھتے تھے، تم نے زیادہ کما لیا، اس کو چھوڑ دیا جو زندگی کی راہوں میں اپنے غریب ذہن کی بنا پر پیچھے رہ گیا۔ یہ ہے وہ انسان کے لیے ٹیسٹ اور آزمائش جس کی بنا پر اونچ نیچ رکھی گئی صحت کی بنا پر، مگر یہ ساری منزلیں ایک دوسرے کے امتحان کے لیے ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے، بھوک کی بنا پر، غربت کی بنا پر، اولاد کی بنا پر، فصلوں کی تباہی کی بنا پر۔ اگر یہ ٹیسٹ نہ لیا جاتا تو پھر ہم سب دعوے میں برابر تھے، ہم بھی جنتی ہیں، آپ بھی جنتی ہیں۔ تو قدرت نے انسان کے دعووں کو نہیں بلکہ عمل کو کہا کہ عمل کر کے دکھاؤ کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی حکم شریعت کا ایسا نہیں جہاں عقیدے پہ زور دیا گیا ہو اور عمل کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو، میں ایمان تو لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اندازہ لگایا یہ تھا ایمان اور عمل کا دونوں ایک ساتھ، تو ہم سب برابر ہیں۔ کلمہ تو پڑھ لیا مگر برابری بڑی مشکل کام ہے۔ ایک سفید پوش وائٹ کلر سرکار دو عالم کی بزم میں آیا، برابر میں ایک غریب بیٹھا ہوا تھا، پھٹے ہوئے بوسیدہ کپڑے۔ وہ غریب رسول کے پاس آیا، وہ دولت بیٹھی ہوئی تھی سفید کپڑوں میں ملبوس، نخوت میں اکڑی ہوئی۔ وہ ذرا بچا، سرکار دو عالم کی نظر پڑ گئی اس رئیس پر جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، لانڈری کے دھلے ہوئے نئے نئے، اور اس کے اوپر غربت نے اپنا افلاس ڈال دیا تھا۔ یہ بیچارہ پھٹے ہوئے کپڑے بوسیدہ، ہو سکتا ہے بدبو بھی آ رہی ہو، عرب کا گرم ماحول، پسینے کی تپش، سب کچھ۔ حضور کی نظر نے دیکھ لیا کہ دولت مند نے اپنا دامن ہٹایا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تو نے اپنا دامن اس سے بچا لیا؟ اس اندیشے کی بنا پر کہ کہیں تیری دولت اور ثروت روڑک کے غربت کے نشیب کی طرف نہ جالی جائے، یا تجھ کو اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں اس کی غربت تیری طرف کو نہ آ جائے؟ یہ بیچارہ گھبرا گیا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے تو نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ بربنائے عادت چونکہ دولت کے مزاج کے اندر ایک عقل پھوں ہوتی ہے، لہٰذا اس کی بنا پر حضور میں نے ایسا کیا۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے سزا ملے، لہٰذا اپنی آدھی دولت اس غریب کو دیتا ہوں۔ حضور نے کہا کہ آفر ہے، کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہ حضور جس کی کل دولت ابھی آپ کے ذہن کو تکلیف پہنچا چکی ہے، اس کی آدھی لے کے کیا کروں گا؟ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ اسلام کا یہ تصور تھا۔ اصل میں ہے کیا چیز جس کو کہتے ہیں لیگزری، تعیش،
लज्जत, मजा, ये मजा बाहर नहीं है, सारा मजा अंदर है। मैं शायद अर्ज कर चुका हूं कि किसी को खाने में मजा आता है, किसी को खिलाने में मजा आता है। टेस्ट अंदर अंदर है, तो लिहाजा इसमें भी एक लज्जत है कि खुद ना खाओ, दूसरे को खिला दो। इसकी लज्जत हमेशा बाकी रहती है। दूसरे का खा के जो लज्जत होती है वो बड़ी टेम्परेरी होती है। तनूर का मुर्ग था, खा लिया भाई, वाह क्या कहने हैं। तनूर के मुर्ग की लज्जत खत्म हो जाएगी, मगर खिलाने की लज्जत, आज तक सूरह हल अता खिलाने वालों के गुण गा रहा है, खाने वालों के नहीं। मुसलमानों के एक बहुत बड़े स्कॉलर सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, जमात इस्लामी के फाउंडर, अपनी किताब तफहीमुल कुरान के अंदर सूरह हल अता के सिलसिले में कुछ अपनी तमन्नाओं का इजहार करते हैं। अल्लामा में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जहां फ़ज़ाइल आले रसूल का शहर देखा, वो बाईपास इस तरह गुजर जाते थे कि पता नहीं चलता था कि ये कभी शहर दरख्शां से गुजरे भी हैं या नहीं गुजरे। तर्जुमा करने में जो मलका अबुल आला मौदूदी का हासिल था, वो आज तक किसी भी बड़े से बड़े गासिब मुअर्रिख ने वो खूबियाँ नहीं थीं जो अबुल आला मौदूदी में थी। मिसाल के तौर पर अबुल आला मौदूदी जब ट्रांसलेशन करते थे या इंटरप्रिटेशन करते थे या एक्सप्लेनेशन करते थे, तो तस्वीरें बना बना के, डायग्राम बना के, जोग्राफिया और ये वो, मगर जब मुबाहिला का जिक्र करते हैं, ऐ मैं सदक़े जावा, ऐसा प्यारा तर्जुमा किया है उन्होंने कि रब पूछिए फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तर्जुमा करते हैं, तुम अपने बाल बच्चों को बुलाओ, हम अपने बाल बच्चों को बुलाएं और झूठों से गुरेज करें। मामला ख़त्म हो गया। न फुट नोट न डायग्राम का मुबाहिला का हूँ, बस मामला ख़त्म हो गया। ये अल्लामा में खूबी थी कि वो फ़ज़ाइल अहले बैत को इस फन से छुपाते थे कि अगर अबू सुफियान को भी मालूम हो जाता या उसकी नस्ल को कि ऐसे खूबसूरत मुसलमान भी सैयद बनामे सैयद अबुल आला मौदूदी। बहरहाल वो फरमाते हैं कि ये सूरह हल अता सूरह तो सही है, मगर ये मिज़दाक़ के बच्चों ने बीमारी के बावजूद रोटी दे दी, ये समझ में नहीं आता। इसलिए कि बीमार बच्चे, फाके से बच्चे, कमज़ोर बच्चे अपनी रोटी कैसे दे सकते हैं। सही है, बिल्कुल सही कहा। असल में अबुल आला मौदूदी ने जो तारीख़ पढ़ी है वो बनी उमैया के पेटुओं की पढ़ी है, जो खाने में मशहूर थे। इनको क्या मालूम कि दुनिया में खिलाने वाले भी होते हैं। तो लिहाजा अमीर माविया के दस्तरखान की भिनकी हुई मक्खियाँ जब उड़ के अबुल आला बन जाती हैं तो वो बड़ी परेशानी होती है उनके लिए कि वो क्या करें, किस तरीके से हक़ायक़ को छुपाएं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि लज्जत जो है, जिसका नाम है लज्जत, वो बाहर की दुनिया में नहीं है, एसी रूम में नहीं है, गद्देदार माहौल में नहीं है, बेहतरीन गाड़ियों में नहीं है, अंदर है। अगर अंदर महसूस करोगे तो जौ की रोटी लजीज है, और अगर अंदर की दुनिया रूठी हुई है और बदजायका है तो मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ भी जहर बन जाती हैं, और फिर करवटें लेते लेते आदमी थक जाता है, जैसे कबाब की सीख कबाब को घुमाता रहता है। इसकी तरीके से दौलतमंद ऐसी गद्दे के ऊपर करवटें बदलता है और चैन नहीं आता। लिहाजा इस्लाम ने लज्जत का जो तसव्वुर पेश किया वो खिला के,
تو کھانا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کھلانا، بشرطے کے اندر وہ ٹیسٹ ڈیولپ کرے کہ جو کھلا کے خوش ہوتا ہو آدمی۔ یہ تو اس طریقے سے اسلام نے پورا زور دے دیا کہ نخوت و تکبر کو ختم کرو اور غریبوں سے جھک کے ملو، یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس کے اندر۔ لہٰذا وہ ساری علامت نخوت کی سب ختم کر دی۔ مولا کائنات چلے جا رہے ہیں، کوفے کی طرف آئے تو کچھ لوگ پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ آپ نے گھوڑا روک لیا، کیوں دوڑتے ہو؟ حضور ہم اپنے امیر کا استقبال اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پیچھے پیچھے مت چلو، اس سے انسان ذلت کی منزل پہ پہنچتا ہے اور امیر کے دماغ میں نخوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں اندازہ لگایا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ دنیا ہمارے ہاتھ چومے۔ اسلام نے کہا کہ جس سے ذلت نفس ہوتی ہو اس سے بڑھ کر کوئی ذلیل چیز نہیں۔ ذلت نفس نہیں ہونی چاہیے انسان کی، تم بہت بڑے ہو، ذلیل نہیں۔ تو جب انسانوں سے یہ کہا کہ ذلیل ترین چیز دنیا کے اندر آپ کوئی ایسا لباس پہن لیں کہ آپ چلیں، ہو سکتا ہے وہ امریکہ میں لندن میں اچھا سمجھا جاتا ہو، لیکن اگر آپ یہاں پر وہ شورٹی پہن کے چلیں، آدھا نیکر چلا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں افتخار ہو، مگر اسلام اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ اگر کسی معاشرے میں کوئی لباس ذلت کا سبب بن جائے تو وہ لباس کا اتارنا تمہارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اسلام نفس سے انسانی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بڑا پیارا بنایا ہے، تمہیں ذلیل کیوں ہوتے ہو؟ لہذا نخوت کی جتنی بھی چیزیں تھیں اسلام نے وہ ختم کر دی تاکہ بشر کی توہین کر کے تمہارے دل کو تسکین حاصل نہ ہو سکے۔ یہ ہے عزت نفس کہ سب کو برابر سمجھو اگر وہ انسان ہے تو، اور اگر بھائی ہے تمہارا، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب وہ تمہارا بھائی ہے۔ جب بھائی ہے تو اس کے حقوق ہیں جو اسلام نے معین کیے۔ اب مسلمان کے لیے بڑا مشکل کام تھا کہ مکے کا قریش کی کلمہ تو پڑھ سکتا ہے، مگر کل کے انسانوں کو جو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا اسے برابر کیسے سمجھ لے، بڑا مشکل تھا۔ لہذا اسلام نے سب سے پہلے برابری کا تصور پیش کیا، ساتھ ہی ساتھ اسلام نے ایک نیا تصور پیش کیا، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ یہ دنیا میں پہلی آواز تھی جو اسلام نے پیش کی، ایک ایکولیٹی، تم سب ایک ہو، کوئی افتخار نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو، یہ اسلامی برادرہڈ کا تصور پیش کیا۔ تیسرا اسلام نے پیش کیا ایکولیٹی، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ سرکار دو عالم کے زمانے میں جو بیت المال تھا اس کا تصور یہی تھا کہ سب کی دولت، سارے مسلمانوں کی دولت برابر ہے۔ قریش ایک ایڈیالوجی پہ یقین رکھتے تھے کہ ہم تو ہیں قریش، باقی ہے عرب، باقی ہیں عجم، گونگے بہرے، ڈیف اینڈ ڈم، ہم ہیں عرب، ہم بولنا جانتے ہیں، ان کو بولنے کا سلیقہ نہیں۔ لہذا اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی قریشیوں کے ذہن قریش کے گن گاتے رہے، اور انہوں نے اسلام کا عجب و غریب تصور پیش کیا، اے کلاس اسلام، بی کلاس اسلام، سی کلاس اسلام۔ حضور کے زمانے میں جو بیت المال تھا وہ دن بھر آتا تھا اور شام کو مغرب سے پہلے بڑھ جانا چاہیے۔ اسلام نے بیت المال بشکل خزانہ ممنوع قرار دیا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑی برائی جو پیدا ہوتی ہے وہ بادشاہ کے خزانے سے پیدا ہوتی ہے۔ بادشاہ کو خزانہ بھرنا ہوتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ لوٹو زیادہ خرچ کرو کم، یہاں سے تصور شروع ہوتا ہے۔ جب خزانہ آ گیا تو اس کی حفاظت کے لیے مین پاور کی ضرورت ہے، لہذا فوج بھرتی کی جائے، یہ پروفیشنل سولجر ہوں جن کا کام یہ ہے کہ ہم تنخواہیں دیں اور یہ ہماری دولت کی حفاظت کریں۔
مگر جب دولت خرچ ہونے لگے تو کیا کریں؟ یہی جو پروفیشنل آرمی ہے یہ غیر ملک پہ حملہ کرے، اسے لوٹے اور خزانہ بھر دے۔ یہاں سے امپیریلزم شروع ہوتا ہے کہ اپنی دولت کے لیے فوج اکٹھی کرو، فوج کے لیے دولت اکٹھی کرو، دولت کے لیے ملکوں پہ حملہ کرو اور پرسکون ماحول میں ہنگامے پیدا کر دو لوٹ مار کے نام سے۔ مگر خبردار، یہ مت کہنا کہ لوٹ رہے ہو، یہ بھی مت کہنا کہ ہم پر بنا فساد ایسا کام کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ فسادی ہیں اور انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ میری زمین پر رہ کے میرا کھا کر فتنہ و فساد کو ہوا دیں۔ مگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو تو یہ ڈپلومیٹک لینگویج بولتے ہیں، نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کی غرض سے ٹیررزم ختم کر رہے ہیں تاکہ سنسار سے ٹیررزم ختم ہو جائے۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا تشعرون۔ یہ سب فسادی ہیں جو ٹیررزم کو روکنے کے لیے ٹیرر پیدا کر رہے ہیں، ان میں عقل نہیں، بے عقل لوگ ہیں۔ تو آپ نے لہذا فرمایا دولت جمع کرو، دولت کی حفاظت کے لیے پروفیشنل آرمی لے کے آؤ۔ پروفیشنل آرمی کو دولت کی ضرورت ہے، اپنا خزانہ کم نہ ہو غیروں پہ حملہ کر دو، ان کو لوٹو، مگر یہ مت کہنا کہ ہم لوٹیرے ہیں، ورنہ ڈاکو کا مذہب اور بادشاہوں کا مذہب ایک ہو جائے گا۔ یہ کہو کہ ہم دین پھیلا رہے ہیں، تبلیغ دین کی خاطر ہم نے ایران پہ، شام پہ اور عراق پہ اور وہاں حملہ کیا ہے، ہم بنام اسلام دین پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، لہذا یہ چکر۔ اسلام پروفیشنل آرمی کو قبول نہیں کرتا۔ نماز واجب ہے، مسجد میں پروفیشنل نمازی اکٹھے اگر کیے جائیں کہ ہم 1000 روپیہ مہینہ دیں گے نماز ہی پڑھتے رہو، تو دھندا برا نہیں ہے، جن کو جاب نہ ملتی ہو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ روزہ حج پروفیشنل نہیں، لہذا جب نماز کا وقت ہو تو ہر مسلمان پہ نماز واجب، رمضان کا زمانہ ہو تو ہر مسلمان پہ رمضان واجب، زکوٰۃ کا نصاب ہو تو ہر مسلمان پر زکوٰۃ دینا واجب۔ اسی طریقے سے اگر تمہارے پرامن ملک پہ کوئی حملہ کر دے تو ہر مسلمان پر دفاع واجب۔ روپیہ دے کے ٹاٹا ڈالمیا برلا بن کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور روپیہ دے کے غریب بچے جان دیں اپنی، یہ کون سا دین ہو گیا؟ صرف تم کو سکون دینے کے لیے اگر کوئی آدمی اپنی جان دے رہا ہے روپیہ کی خاطر، نہ شرن دینا جائز نہ لینا جائز۔ اس لیے تم روپیہ لے رہے ہو تاکہ جان دے دو، جان بڑی قیمتی ہے، جس نے دی ہے اس سے تو پوچھو، جس نے بنائی ہے اس سے پوچھو کہ جان کتنی قیمتی ہے۔ تو لہذا پروفیشنل آرمی کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے سب سے پہلے کام یہی کیا، برسر اقتدار آ کر سب سے پہلے چھٹی کر دی پروفیشنل آرمی کی۔ ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کی بہت سی ناکامیوں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے معاذ اللہ غلطی کی پروفیشنل آرمی کو ختم کر کے، نتیجہ کیا ہوا؟ میں نے کہا نتیجہ صحیح ہوا، نتیجہ صحیح ہوا کہ دنیا علی کے خلاف ہو گئی، یہی تو صحیح ہے۔ دنیا کی مخالفت خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دور کا سماج علی کے اسلام تک پہنچنے کے لائق نہیں تھا۔ اس کے معنی تم نے ثابت کر دیا کہ کلمہ پڑھنا اور بات ہے۔ کہ صاحب علی کے زمانے میں ہنگامے ہوتے رہے، کہا ہم جانتے ہیں ہنگامے ہوتے رہے، لہذا یہ دور ناکام ہوا۔ میں کہا ہاں بالکل ناکام ہوا۔ کا ریزن؟ میں نے کہا سیزن ہی ایسا تھا۔ کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا جو دوسروں کو زمانہ ملا وہ نبی کا چھوڑا ہوا زمانہ تھا۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں،
ان کو جو پیریڈ ملا وہ نبی کا چھوڑا ہوا سماج تھا جس میں یہ حکومت کر کے لے گئے. حضرت علی کو ملا زمانے کا بگاڑا ہوا سماج. تو علی بدر میں تلوار سے تو لڑ سکتے ہیں کافروں سے، ان مسلمانوں سے کیسے لڑیں جو کمبخت سامنے آتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں؟ ان سے کیسے لڑائی جن کا مورل اتنا خراب ہو چکا ہے کہ علی کی ذوالفقار کے زد میں آنے کے بعد وہ ننگے ہو جاتے ہیں. اب یہی تو صورت ہے، دو اسلام بنے. ایک عمر عاص کا اسلام کہ ضرورت پڑے تو ننگے ہو جاؤ، ایک علی کا اسلام کہ کوئی ننگا ہو تو منہ پھیر لو. آپ نے وہ بھی مسلمان تھا جس کا نام تھا عمر، جنگ صفین نہیں پڑھی، علی کے سامنے آ گیا بدقسمت عمر عاص. علی نے تلوار ماری تو وہ گر پڑا تو سوچا تھا کہ تو علی چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا وہ ننگا ہو گیا علی کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب علی کیا کرے، منہ پھیر لیا جا. اب دونوں اسلام، ایک عمر عاص کا اسلام جو موقع پڑے تو ننگے ہو جاؤ، ایک علی کا اسلام کہ اگر ننگا ہو تو منہ پھیر لو. اب یہ کہہ سکتے ہو کہ علی نے غلطی کی، منہ نہ پھیرتے. علی جیسے طیب و طاہر معصوم نظر رکھنے والے کو آپ پالیٹکس سکھائیں گے؟ خود حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی بھی عرب میں پولیٹیشین نہیں ہے اگر سامنے میرے دین نہ ہوتا. اس کے معنی ہے کہ تم جو حربے استعمال کر رہے ہو کہ گر گئے اور ٹانگ اوپر کو اٹھا دی، یہ برطانیہ نے نہیں کہا تھا وی فور وکٹری، یہ تو عمر عاص کی ترکیب تھی کہ وی فور وکٹری. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو دور سیاست تھا اس میں جو پریشانیاں پیدا کی گئیں اصل میں وہ کلچر تھا جو کھل کے اپنا زہر پیش کر رہا تھا. یعنی تھے یہ سب مسلمان. میں نے عرض کیا تھا کہ ثقافت، کلچر، سوسائٹی اتنا کرپٹ ہو چکا تھا مسلمانوں کا کہ حضرت علی کے لیے بدر میں تلوار چلانا آسان کام تھا، ان کے سامنے، منافقوں کے سامنے تلوار چلانا بڑا مشکل تھا. تلوار مارے تو کس کو مارے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ ماحول تھا. لہذا سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے جو کام کیا وہ اس آرمی کو توڑ دیا. اس سے نقصان یہ ہوا کہ وہ آرمی جو پروفیشنل آرمی تھی، ہر وقت جو الرٹ رہتے تھے آن یور ڈسپوزل، جو اب آگیا دیں گے ہم اس کا پالن کریں گے، تو یہ مجاہد کہاں تھے جو پیسے کے خاطر لڑ رہے تھے؟ حضرت علی کو مجاہد چاہیے تھے جو راہ خدا میں جان دیں اور لیں. ان کو پیسے کی ضرورت تھی. جب پیسے کی ضرورت تھی تو یہ پیسہ لینے والا حق کو باطل نہیں دیکھا کرتا، پیسہ دیکھا کرتا ہے. کوفے میں کبھی کبھی وہ لوگ تانے دیتے ہیں کہ شیعہ سے شیعہ نہیں تھے کوفے میں. پہلے سنیے کہ یہ کوفہ تھا کیا. چاروں طرف مسلمانی لشکر پھیل گیا تھا، بغاوت کا اندیشہ رہتا تھا، کہیں ایران نہ امٹ پڑے، کہیں ایجپٹ نہ آ جائے، کہیں عراق نہ آ جائے. تو خلافت دوم میں ایک کینٹ کا ایریا بنایا گیا کہ جس میں فوج رہتی تھی. یہ ہو گئے رہتے رہتے پروفیشنل. اب ایران جاؤ، چلو. تو اس زمانے میں ایران جانا، ایران پر حملہ کرنا، شام پہ حملہ کرنا ایسے ہی فائدہ مند تھا جیسے ہمارے ملک کے اندر سعودی عرب جانا، نوکری کرنا. ارے بھئی وہ دھندا کھلا ہوا، چلو جلدی سے چلو. ایسے ہی بیچارے عرب کے لٹیرے لوگ، کلمہ ہی تو پڑھا تھا، اندر تو وہی تھے جو کل تھے. اور یہی اس دور کی حکومت کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ رسول کی وفات کے بعد کہیں دنیا یہ نہ سوچنے لگے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے. سب کو بزی کر دو. پولیٹکس کا یہ ہے کہ گیئر بدل کے ماحول ایسا بنا دو کہ سب بھول جائیں اور وہ ایک ہی چیز یاد رہے. کہیں ملک میں روٹی نہیں ہے، حملہ کر دو. ملک پریشان ہے، کوئی اور مسئلہ پیدا کر دو.
تاکہ توجہ جو ہے وہ ادھر. آپ نے سنا ہوگا کہ دہلی میں ایک وہ بدمانش پیدا ہو گیا تھا, آدمیوں کی طرح دوڑتا تھا, کیا کرتا تھا کچھ نہیں, پولیس کا کریٹ کیا ہوا مسئلہ تھا کہ ذرا توجہ پبلک کی ادھر لگ جائے, آ گیا بھاگ گیا, تو کچھ نہیں تھا, میڈیا کا کرشمہ تھا. تو اسی طریقے سے دماغ کو کنورٹ کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ اگر یہ مدینے والے یہ سوچنے لگے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے, تو حق کو چھپانا مشکل ہے اور باطل کی راہ بچانا مشکل ہے. تو لہٰذا ایک کام کرو کہ انقلابی لوگ ہوتے جو ہیں, ریولوشن جو لاتے ہیں وہ نوجوان لاتے ہیں, انہیں دھندے پہ لگا دو. ارے آپ یہاں راہ خدا میں جان دیئے, چلیے ایران, شہادت اختیار کیجئے, چلیے مصر, وہ اسلامی فوجیں وہاں لڑ رہی ہیں, جائیے. بیچارہ غریب آدمی, فقہ کا سہارا مل گیا, شریعت نے اس کو مضبوط کیا, دھندا بھی چلے گا. ماں باپ نے کہا میرے علاج ذرا بڑھیا طریقے سے لڑنا, مال اکٹھا کرنا. ہاں بہت غریب ہیں ہم لوگ. اس قسم کا کہ اسلام پیدا کر دیا, ٹریکل ٹرافی اسلام, کھاؤ پیو موج کرو. اب وہ عرب کے جس کے ہاں ایک کالی پیلی عورت ہوتی ہوگی, اب ایران کے حسین دوشیزاؤں کے جھرمٹ کے جھرمٹ, مصر کے حسین خوبصورت عورتوں کی بھیڑ کی بھیڑ, کیش بھی ہے اور زلف پرپیچ بھی ہے, دونوں چیزیں مل گئی اور ثواب کا ثواب الگ الگ. اس سے بلکہ اور کیا چیز ہوگی. یہ اسلام بڑا خوبصورت تھا. وہ علی کا اسلام جو کی روٹی, ارے بھئی یہ اسلام ایزی ہے, وہ اسلام بہت سخت ہے. یہ حضرت علی کے اسلامی نظام کو جو دھچکا پہنچا وہ کلچر سے پہنچا, عقیدے سے نہیں پہنچا. عقیدے میں تو یہ مسلمان تھے, یہ کلچر, جب کلچر آیا تو رسول نے کہا کہ سب برابر ہیں, ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, صبح سے لے کے شام تک پیسہ جمع کرو اور شام سے پہلے مغرب سے پہلے اس کو دے دو. ابو ذر غفاری نے یہی تو بات کہی تھی جب خلیفہ نے کہا کہ تم وہ آیتیں کیوں پڑھتے ہو جو پیسہ خرچ کرنے کی ہیں, وہ آیتیں پڑھو کمانے کی. تو حضور نے یہ فرمایا ابو ذر غفاری نے کہ آپ کی سیرت رسول کی سیرت سے ذرا بائی پاس گزر رہی ہے, ذرا ٹھیک کیجئے. وہ ایک یہودی پریسٹ تھا کعب الاحبار جو کنورٹ ہوا تھا, وہ یہودی کی تعلیم بڑی خوبی سے دیتا تھا, اس طرح کا معلوم ہوتا کہ اسلام پڑھوا ہے. اس کی خوبی سب سے بڑی یہی تھی. انہوں نے کعب الاحبار سے پوچھا خلیفہ نے کہ کیا خلیفہ کو حق حاصل ہے کہ وہ پیسہ جمع کر کے خزانہ بھرے اور اپنے کام میں لیا ہے؟ یس مائی باس, نو پرابلم فار یو, آپ مالک ہیں, سب کچھ لے سکتے ہو. حضرت ابو ذر غفاری نے جو ڈنڈا مارا ہے, یہودیت کا خون بہنے لگا. خلیفہ کو غصہ آیا کہ یہ میرے دوست کو مار رہے ہو. کہا یہ میرے حبیب رسول اللہ کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. کہا رسول کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ تو اب ابو ذر غفاری نے ایک واقعہ سنایا کہ حضور پریشان تھے, رنگ زرد تھا, جسم میں کپکپی پڑی ہوئی تھی. میری ہمت نہیں ہوئی, یہ پوچھ رہے کہ حضور ہوا تو ہوا کیا. شام کو جب مغرب کے بعد کے وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کا چہرہ بحال ہے, خوشی سے پھولے نہیں سما رہے. اب مجھے ہمت ہوئی, سرکار میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. عصر کے وقت سیمائے اسلام پہ کچھ غبار سا تھا, اب فرحت محسوس کرتا ہوں, خدا آپ کو خوش رکھے. ہاں ابو ذر, بیت المال میں کچھ پیسہ تھا, پیسہ تو آ گیا, مستحق نہیں آ رہا تھا. میں پریشان تھا کہ مغرب کا وقت کہیں ٹال نہ جائے, لہٰذا میں جواب دے ہوں گا. خدا کا شکر ہے ابو ذر آ گیا غریب اور اپنا حق لے کے چلا گیا. یہ تھا اسلام. جب یہ اسلام تھا, وہ اسلام آیا کلچر کے روپ میں کہ خزانہ بھرا رہے اور امتیاز کرو. لہٰذا سب سے پہلا اسلام کے اندر امتیازات شروع ہو گئے, اونچ اور نیچ. رسول کے زمانے کا جو طریقہ تھا مساوی تقسیم, حضور کے بعد پالیسی بدل گئی گورنمنٹ کی,
اور کلاسیفیکیشن آف مسلم سوسائٹی 3 حصوں میں بٹ گئی، 12,000، 10,000، 2,000۔ کچھ وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کو 12,000 ملتا تھا، کچھ وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کو 6,000 ملتا تھا، کچھ وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کو 2,000 ملتا تھا، کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جن کو ٹھینگا ملتا تھا۔ کیوں؟ یہ ایرانی تھے، ترکی تھے، ابیسینیا کے رہنے والے تھے۔ نن عرب کو کچھ نہیں ملے گا، قریشیوں کو 12,000 ملے گا، دوسرے لوگوں کو جو عزت دار عرب ہیں ان کو 6,000 ملے گا، باقی جو ایسے ویسے ہیں عرب 2,000۔ یہ ایک مسلم سوسائٹی کی 3 سوسائٹیز بن گئی۔ قیامت یہ ہوئی کہ جب کلاسیفیکیشن نبی کی فیملی میں آ کے انہوں نے ڈال دی۔ 12,000 نبی کی بیگمات میں ایک وہ ہیں جو 12,000 ہیں، 6,000، 2,000۔ جو زیادہ خوبصورت تھی ان کو 12,000، جو ذرا مدھم ہو گئی تھی 6,000، اور جو بالکل ہی بد نصیب تھی بیچاری ان کو 2,000۔ یہ اس طرح ایک اسلامک کلاسیفیکیشن میں 3 ٹکڑے کر دیے گئے۔ عرب اور عجم کا تصور پیدا کر دیا گیا ایک دن میں۔ جو ایرانی تھے ان کو احساس ہونے لگا کہ ہم ہیں تو مسلمان، مگر ہم پہلو میں نہیں بیٹھ سکتے اس کالے رئیس کے جو اپنے آپ کو قریشی کہہ رہا ہے۔ ایک ہی سوسائٹی میں جب 2 فرقے ذہنوں میں پیدا ہو جائیں گے تو اس سے جو برے اثرات پیدا ہوئے ایرانی ذہن سے، وہ آپ آگے چل کے اگر ڈیپ اسٹڈی کریں تو اسلام کے خلاف جتنی غلط تحریکیں اٹھی ہیں وہ سب ایران سے، جتنے امام پیدا کیے ہیں وہ سب ایران میں، اور جذبہ انتقام میں آنے کے بعد امام بخاری اور صحیح اور غلط اور امام حنیفہ یہ کہاں کے تھے؟ سب ایران کے تھے۔ تو انہوں نے مسلمان بنتے ہوئے یہ سوچ کے کہ جب عرب ہم کو پہلو میں نہیں بٹھاتا تو تب صحیح کہ تیرے پہلو میں خارج بھر دیں، لہٰذا یہ ساری پریشانیاں طبقوں کی بنا پر پیدا ہوئیں۔ اب جو حضرت علی کا دور آیا اور حضرت علی نے اپنے خزانے کو ختم کر دیا جھاڑو دے کے، دنیا نماز شکرانہ پڑھتی تھی دولت جمع کر کے، علی عجیب و غریب رولر ہے کہ بیت المال صاف کر کے جھاڑو دے کے اللہ اکبر۔ اب اس خالی جیب والے اسلام کا کون ساتھ دے گا؟ تو لہذا حضرت علی علیہ السلام کا دور یوں پسند نہیں آیا کہ ایک تو وہ سب مساوات، سب برابر، انسانیت نوازی، یہ کیا چیز ہے؟ حد یہ ہو گئی غیر تو غیر اپنے۔ عبداللہ ابن عباس چیخ پڑے، سعد بن ابی وقاص چیخ پڑے، یا علی جتنا میرے غلام کو دیا ہے اتنا مجھے دے رہے ہو؟ کہا یہ اللہ کی رقم ہے، یہ برابر تقسیم ہوتی ہے۔ اب ملاحظہ فرمایا یہ تھا وہ نظام کہ جو کسی کو پسند نہیں آ سکتا، نہ اس وقت سے لے کے آج تک۔ دولت مند ہے، غریب غریب ہے، قوی قوی ہے، کمزور کمزور ہے، اہل حسن اپنی جگہ پر جواب نہیں رکھتے، سیاہ تاب و سیاہ فام۔ یہ تھا وہ ان اسلامک بیہیویئر جس کی بنا پر آج مسلمان مطمون ہے۔ جو نعمت لے کے آیا تھا، ہم اس نعمت کو کا استعمال نہیں کر سکتے اپنے کلچر کی بنا پر۔ جن چیزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں وہ دین بڑا مشکل تھا۔ لہذا اس اسلام کے اندر غربہ پروری انسانیت کی سطح تک یہ کیسے ممکن ہو؟ کوفے کا بازار ہے، رمضان کا زمانہ ہے، مالک اور آقا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کپڑے کی ایک دکان پر مالک رک گیا، غلام کو بھی رکنا چاہیے تھا۔
ایک 2 درہم کا پیرہن، ایک 12 درہم کا پیرہن غلام نے نوکر ہونے کی بنا پر دونوں کو اٹھا لیا۔ مالک نے خریدا ہے تو مجھے اٹھا لینا چاہیے۔ مالک نے 12 درہم کا پیرہن کو اٹھایا۔ قمبر، تیرے جسم پہ کتنا اچھا لگتا ہے یہ۔ کہا مولا میں غلام ہوں، آپ مالک ہیں، یہ تو مالکوں کے مناسب ہے۔ جملہ سنیے گا، قمبر میں بوڑھا ہوں، تو جوان ہے، جوانوں کو ضرورت ہے اچھا لباس پہننے کی، میں بوڑھا ہوں، میرا کیا ہے، یہی 2 درہم کا میرے لیے کافی۔ آپ نے اندازہ لگایا اس اسلام کے اندر، یہ جو اسلام تھا جو قمبروں کو ابھار رہا تھا، بلالوں کو عزت دے رہا تھا، فضاؤں کی پرورش کر رہا تھا، یہ کیسے ان نخوت پرست انسانوں کو محبوب ہو سکتا ہے جن کی سطوت کے دامن میں وقت کی گرد و غبار نام کو بنا بیٹھے۔ یہ تھی وہ ذلت کی علامتیں، غربت کے نام۔ اور پھر غلاموں کو اتنا عزت دینا، بالا خانے سے کنیز ایک بچے کو لے کے اتر رہی ہے صادق آل محمد کے، دفتن امام سامنے آ گئے، وہ گھبرا گئے، ہاتھ سے بچہ گر گیا، مر گیا۔ گھر کی عورتیں رونے لگیں، امام بھی رونے لگے۔ کنیز آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گئی، فرزند رسول کنیز سے گستاخی ہو گئی، غلطی ہو گئی مجھ سے، میرے ہاتھوں سے بچہ گر گیا، مجھے سزا دیجئے۔ لیکن ہم اس لیے نہیں رو رہے کہ بچہ گزر گیا، رو رہے ہیں اس لیے کہ کیا تم کو ہم سے اتنا ڈر محسوس ہوا، ہم اتنے ظالم امام تھے تمہارے کہ تم دیکھ کے بوکھلا گئے۔ ہم اپنے طرز عمل پہ غور کر رہے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی جس سے تمہارے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوا۔ آپ نے محسوس کیا یہ اسلام کتنا مختلف تھا اس اسلام سے کہ جہاں غربت کو قصر شاہی میں بغیر اجازت کے بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ دین کیا تھا کہ جو کنیزوں کی پرورش کر رہا تھا۔ تو لہذا اس اسلام کی تو ناکامی ہونی چاہیے کہ اس اسلام کے مقابلے میں جو کلمہ تو نبی کا پڑھ رہا تھا، گون ابو سفیان کے گا رہا تھا۔ لہذا یہ جو اسلامی مساوات دنیا کو پسند نہیں آئی، جہاں غلاموں کو بھی بیٹا کہہ کے پکارتے تھے، محسوس کیا۔ اور پھر یہ کسی ایک ہی دور کی علامت نہیں، ہر دور میں غربت نے اس پہلو میں بیٹھ کے شرف پایا ہے۔ یہاں کے غریب اور فقیر بھی عزت پانے والوں کے مقابلے میں، لہذا جو گھر کے ڈیوڑی کے غلام تھے، دنیا ان کو غلام کہہ کے پکارے، مگر مقداد کی حیثیت علی کی نگاہوں میں، ابو ذر کا وقار علی کی نگاہوں میں، سلمان کا وقار علی کی نگاہوں میں۔ اندازہ لگائیے کہ ابو ذر غفاری جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے، حکم ملا ہے سرکار کی طرف سے کہ کوئی ابو ذر غفاری کو الوداع کہنے کی زحمت گوارا نہ کرے۔ نماز صبح تمام ہوئی، آج یہ نبی کا بوڑھا صحابی جو نبی کے اعلان نبوت سے 3 سال پہلے سے نبی کی جستجو میں تھا، اور پیشانی زمین پہ رکھ کے کہتا تھا، گناہوں کی ضلالت، خطاؤں کے ٹھٹ اتنے زیادہ تیز ہیں، اندھیرا اتنا اندھیرا ہے کہ سورج کے نکلنے پر یقین ہو چلا ہے۔ جب ظلمت اتنی ہو تو اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، اور جب ہدایت آئے گی تو پیغمبر نماز کا، عبادت کا حکم دے گا، اور سجدے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے عبادت کا
یہ میرے قلب کی جبلت کہہ رہی ہے. وہ ابو ذر غفاری آج ان کو حکم ملا کہ نکل جائے مدینے سے، نکل جائے. نماز صبح تمام ہوئی، ابو ذر غفاری سفر کے لیے آمادہ ہوئے. ایک چھوٹی بیٹی شریک حیات، کہتے ہیں ایک بیٹا بھی تھا، اختلاف ہے، ایک غلام. گھر سے نکلنے کے بعد ابو ذر غفاری ایک دروازے کو ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہے تھے. آنکھوں کا دریا ابلنے کے لیے تیار تھا، مصلحت کے بند تھے جو ابو ذر اپنی آنکھوں کو روکے ہوئے تھے. نظر ابو ذر کی ایک در پہ لگی ہوئی ہے، در کھلا اور ابو ذر کے سوکھے لبوں کے اوپر مسکراہٹ آئی. علی سامنے تھے، حسن ایک طرف، حسین ایک طرف. مولا مجھے یقین تھا کہ یہ دروازہ ضرور کھلے گا. مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا، سب کے رخ بدل گئے. علی زمانہ کتنا تبدیل ہو گیا، جو ساتھی تھے انہوں نے بھی ہمیں چھوڑ دیا. علی کہتے ہیں ابو ذر تمہارے دین کو ان کی دنیا سے خطرہ ہے اور دنیا کو تمہارے دین سے اندیشہ ہے، لہذا اپنا دین بچا کے چلے جاؤ، دنیا ان کے سپرد کر دو. ابو ذر کو خوراک مل گئی، صدیوں تک کی خوراک، کہ ہمیشہ معاشرے میں جو دیندار ہوں گے ان کو ہر دور میں خطرہ ہوگا اور ابو ذر غریب الوطن کہلائے گا. حسن کو دیکھ کے ایک مرتبہ ابو ذر غفاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شہزادے تیری صورت بالکل میرے نبی جیسی ہے. حسن تمہیں معلوم ہے کہ نبی کی زیارت کا اشتیاق تمہارے چہرے کی طرف لے جاتا تھا. رونے لگے ابو ذر. امام حسن نے کہا چچا جان اپنے دین کی عظمت ان سب سے بچا لیجئے. ہاں شہزادے. رخ کیا حسین کی طرف، سر سے لے کے پیر تک ابو ذر دیکھ رہے ہیں حسین. مجھے معلوم ہے نبی زادے کیا ہونے والا ہے. رونے لگے. امام کہتے ہیں کہ ابو ذر تم اپنے آپ کو کیا محسوس کرتے ہو؟ الحمدللہ حسین میں اپنے حق میں ہوں. کہا جو حق پہ ہے پھر اسے گھبرانا نہیں چاہیے. چھوڑ دو اس وطن کو جہاں حق کا پرستار کوئی نہ ہو. میں جا رہا ہوں حسین، صرف ایک گزارش ہے میری. حسین اس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، مجھے بھی رد مت کرنا. کہنا کیا چاہتے ہیں چچا؟ جان میرے نزدیک آؤ. حسین میں نے اس جان کو بیٹے کی طرح پالا ہے. میں جا رہا ہوں جان کو اپنے ساتھ رکھنا. یہ وہاں کام آئے گا جہاں حسین تمہیں ناصروں کی ضرورت ہوگی. ابو ذر کا غلام جان، حبشی غلام، بلال کی جگہ اب جان نے لے لی. اگر رنگت ایک جیسی ہے تو کیا ہوا، اسلام کا سلوک سب کے ساتھ برابر تھا. آج دشت کربلا میں ہاتھوں کو جوڑے ہوئے جان کھڑا ہے. مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. جملہ سنیے، یہ حسین کا جملہ نہیں ہے، اسلام کا جملہ ہے. وہ اسلام جس کو خدا نے بھیجا ہے. مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. جان تم میرے چچا کی یادگار ہو.
غلاموں کو چچا کس خاندان میں کہا جاتا ہے؟ غلام بھی یادگار ہوتی ہے کوئی؟ امام کو جملے دیا کہ تم میرے چچا کے یادگار ہو. گھر کے ڈیوڑی کا غلام ابو ذر حسین اس کو چچا کہہ کے پکارتے ہیں. بیٹا یادگار ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ تم میرے چچا کی یادگار. فرزند رسول، کیا روز محشر میں اپنے مالک کے سامنے شرمندگی محسوس کروں گا اگر میرے مالک ابو ذر نے مجھ سے یہ پوچھا کہ حسین تنہا تھا تو انہیں میری طرف سے جان کیوں لگی؟ تو حسین میں کیا کہوں گا؟ اجازت ہے جان تمہیں، جاؤ چلے جاؤ. جان مقتل کی سمت چلے. حبشی غلام جوان رہنے کی تمنا کس دل میں نہیں ہوئی؟ گھر گیا نیزوں میں اور تلواروں نے جسم کا لہو چوس لیا. تیروں نے اتنے سوراخ کر دیے کہ جان رمق بھی باقی نہ رہی. گھوڑے سے گرے. ہر پکارنے والے نے یہ کہہ کے پکارا ہے مولا میری مدد کیجئے، مامو جان میری مدد کیجئے، چچا جان میری مدد کیجئے، آقا میری مدد کیجئے. صرف جان نے کہا وہ علیکہ من السلام، مولا آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہی آپ زحمت نہ کریں. غلاموں کے لیے کون زحمت کرتا ہے؟ مولا خدا. اور حسین اس طرح چلے جیسے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت پہ چلتا. جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھوں میں تیر، گلے پہ تیر، سینے پہ تیر، جسم کے اتنے ٹکڑے ہو گئے. حسین بیٹھے، جان کا سر گود میں رکھ لیا جیسے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو. جان کی آنکھوں میں تیر لگ گئے تھے، پہچان نہ سکے. تو تمہیں کہتے ہیں کہ ابھی قتل نہ کرنا، میرا امام آ جائے، میں آخری سلام کر لوں، اس کے بعد قتل کر دینا. جان میرے لال ہوش میں آؤ، ہم تمہارے امام ہیں، ہم تمہارے امام ہیں. مولا میرا زخمی سر اپنی آغوش میں آ. پوری طاقت لگا کے جان نے سر زمین پر رکھ دیا. مولا غلاموں کے سر آقا کے گود میں نہیں رکھے جاتے. جان پھر امام نے سر گود میں رکھ لیا. جان اس وقت بھی تمہیں ہماری عزت کا اتنا خیال؟ اب جان نے رخ بدلا. مولا میں حبشی ہوں، میرے منہ سے بو آتی ہے، مولا میرے قریب نہ آئیے، کہیں میرے منہ کی بو آپ کی تکلیف کا سبب نہ بن جائے. جان نے صحیح کہا ہوگا. غلاموں کو یہی ہے حق کہ اپنے آقا کا احترام کریں. کیا کہا جان نے؟ مولا میرے نزدیک مت آئیے، میرے منہ سے بو آتی ہے. اور امام نے جان کا سر دونوں ہاتھوں میں لے کے لب جھکانے شروع کیے. جان کے زخمی ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے. جان میرے لال، تیرے منہ سے تو بوئے شہادت آ رہی ہے. بس ایک آخری ہچکی آئی، سوکھے لبوں پر ایک ہلکا سا تبسم. تبسم کیا تھا؟ سلام الوداعی تھا. مولا کیا غلام نے حق ادا کر دیا؟ اور مولا نے سر سے امامہ اتار کے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پالنے والے اس مقدس مہینے میں اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. کریم تیری رحمت بھرا مہینہ ہے، بیماروں کو شفا دے دے.
जिस्मों को शिफा देने वाले जहनों को बीमार न होने देना, जहन की परागंदी को ख़त्म करने वाले दिल हमारे बीमार न हो जाएं। गुर्बत बुरी चीज़ है माबूद, कोई भी मोमिन ऐसा न हो कि जो दौलत की पैसे की बिना पर परेशान हो। उन यतीमों की सरपरस्ती फरमा जिनके सरों से अज़मतों का साया उड़ गया। उन यतीम बच्चियों का सहारा पैदा कर जिनका कोई रखवाला नहीं है। पालने वाले जिनके सरों पर बेवगी की खाक उड़ती है, रहमत की चादर डाल दे उन पर। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सुकून और इत्मीनान अता फरमा। हमारे कौम के बच्चों को वो इल्म दे कि मुल्क में इज़्ज़त व आबरू का सबब बन सकें, ये कह के दुनिया के अली के ग़ुलाम हैं। पालने वाले जिन पर नमाज वाजिब है, खुदा न खास्ता वो बेनमाजी न बन जाएं। जो सेहतमंद हैं उनको रोज़े की तौफीक अता फरमा। जिन पर हज वाजिब हो चुका है वो इस वाजिब से किनारा कश न हो जाएं। जो जिंदगियां हैं उन्हें मासियत से बचा ले। जो पेवंदे खाक हैं उनकी मग़फ़रत फरमा। पालने वाले तेरे करम के अलावा अहले कब्र का कोई मुनीस मददगार नहीं है। ग़ैबत के ज़माने में इस कौम को इस लायक बना ले कि इमाम को भी हमारी मुलाकात का इंतज़ार हो। करीम इस काबिल बना